خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک، میں ہوں شہزاد رضا۔ اپوزیشن بڑے جوش و خروش سے دعوے کر رہی ہے کہ حکومت کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے گی۔ اس وقت اپوزیشن کے بڑے بڑے رہنما آپس میں ملاقات کر رہے ہیں اور یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ بہت کئی جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، حکومت نے اس چیز کو بالکل ربش قرار دیا۔ آج بھی وزیر اعظم عمران خان نے جب بات کی، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے صرف جیل سے بچنے کے لیے یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا ہے، اور وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ سارے کا سارا جو کھیل ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اپنا جرائم کو چھپائیں اور اپنی دولت کو بچائیں۔ لیکن ایک سوال ہے کہ اگر مثال کے طور پہ بگ ایف کہ اپوزیشن کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو اسمبلیوں کی مدت میں 2 سال سے کم کا عرصہ رہ گیا ختم ہونے میں، اور جتنا اپوزیشن اس وقت جو ایک بیانیہ پیش کر رہی ہے کہ ملک کی معیشت کی حالت خراب ہے، تو اپوزیشن کے پاس کیا کوئی لاہے عمل ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ایسا فریم ورک دیا ہے کہ اگر وہ حکومت کو رخصت کرتے بھی ہیں تو وہ خود کیا کریں گے؟ کیا صرف ان کی جو ٹارگٹ ہے وہ وزیر اعظم کو اپنی کرسی سے ہٹانا ہے؟ اگرچہ نمبرز جو ہیں وہ اس کو نگیٹ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی باوجود اس کے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں سے مل رہے ہیں، لیکن واضح طور پہ اوپنلی پبلکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ سیاسی جو یہ میدان ہے اور یہ جمہوریت کا حصہ ہے، ملنا جلنا تعلق داری ہے، تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن رانا مقبول صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔ عظیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ عظیم چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ چیمہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ رانا مقبول صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اپوزیشن کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، تو یہ سارے کا سارا جو ملاقاتیں ہیں اور یہ پچھلے 1-2 ہفتے سے تیز ہوئی ہیں، تو ایک دم شروع ہو گئی یا اس پہ پہلے مطلب کوئی رابطے تھے آپ کے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ وقت اس وقت جو نہیں، یہ اسپیسیفک جو ٹائمنگ ہے یہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں تھی، یا آل آف اے سڈن ہو گیا یہ سارا؟ نہیں، آپ کو پتہ ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت دفعہ رابطے بھی ہوئے ہیں ساری پارٹیز کے، اور جب بھی اس پہ گفتگو ہوئی تو بعض اوقات اتفاق رائے بھی نہیں ہوا مختلف اسٹریٹجیز کے اوپر، لیکن اب اس سٹیج پہ آ کے جو میری پارٹی ہے، جو ہمارے قائد ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ ان کا ایک باقاعدہ لائن آف ایکشن ہے۔ کس چیز میں تھوڑا وقت؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، نہیں، وقت کس چیز میں عرض کرتا ہوں جی آپ کو۔ لائن آف ایکشن جو انہوں نے دی، پہلے وہ ایگری نہیں کرتے تھے کہ ان ہاؤس چینج ہو یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، اسپیکر کا ہو، پرائم منسٹر کا ہو، چیئرمین سینٹ کا ہو، چیف منسٹر پنجاب کا ہو، وہ نہیں ایگری کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ جی ہاں ہم تیار ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو فوری طور پہ کچھ عرصے کے بعد یہ کمٹمنٹ کریں ہمارے ساتھ ساری پارٹیز کہ الیکشن اناؤنس ہوں گے۔ الیکشن کے بغیر ہم کسی چیز کو ماننے کے لیے اچھا تیار نہیں، ایک سوال ساتھ سن لیں نا، آپ نے جب کہا کہ وقت تھوڑا رہ گیا، کیا وقت تھوڑا رہ گیا؟ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، کس چیز میں سر؟ دیکھیں ابھی نہیں، وقت کس چیز میں تھوڑا رہ گیا سر؟ 3.5 سال، 3.25 سال ہو گئے۔ جی جو 5واں سال ہوتا ہے تو الیکشن کمپین کا سال ہوتا ہے، ٹھیک۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ نہیں تو آپ سال بھر الیکشن کیمپین چلائیں، 6 مہینے گزارا کرنے دیں، کیا کر لیں؟ 6 مہینے آپ چل لیں دیں، سال بھر آپ کیمپین چلائیں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، ان کی انگزائٹی جو ہے ان کی بھی جسٹیفیکیشنز ہیں، آپ کا مشورہ میں پہنچا دوں گا اپنی پارٹی کو اچھا، کہ شہزاد صاحب نے کہا تھا کہ 6 مہینے ان کو کام کرنے دیں، اس کے بعد شروع کر لیں۔ میں کمٹ کرتا ہوں کہ ویری کمپیٹنٹ ینگ اینکر ایڈوائزڈ می، اور میں ایڈوائز دس گولڈن پیس آف ایڈوائز آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہم جیسے جو ہے وہ کم عقل لوگوں کی گفتگو اور بات تو انہیں نہیں سننی چاہیے، میاں صاحب کو خاص طور پہ، بہت سیاست دان ہے اور آپ جیسے جہاں دیدہ لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ سوال سن لیجئے کہ یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ اگر عدم اعتماد لاتے ہیں تو آگے کون آئے گا؟ نون لیگ وزارت عظمیٰ میں آئے گی، پیپلز پارٹی آئے گی؟ Yes, this decision is yet to be taken. They are thinking. عظیم چودھری صاحب، رانا صاحب کہتے ہیں وقت تھوڑا رہ گیا انتخابات میں، سو وقت تھوڑا رہ گیا تو پھر اتنی بے تابی کیوں ہے گھر بھیجنے کی؟ بہت شکریہ شہزاد، میں اتفاق کرتا ہوں ایسے رانا صاحب سے کہ وقت تھوڑا رہ گیا۔ کیوں تھوڑا رہ گیا؟ 3.5 برس گزر کے کچھ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہونا باقی ہیں، اور حکومت کے پاس بہت سارے لیوریجز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی چیزوں کو مینج کرنے کے لیے مینوورنگ جو ہے
صحیح, اس کا طریقہ کار اختیار کریں. ٹھیک, الیکشن کمیشن کے 2 ارکان, چیئرمین نیب, کیئر ٹیکر سیٹ اپ, یہ سب کچھ ابھی ہونا باقی ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو انتخاب بھی نہیں ہو سکے گا. اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا فیصلہ نہیں ہوگا تو ایک بدمزگی بھی پیدا ہوگی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا. پولیٹیکل سٹیبلٹی تو ہے نہیں پاکستان نہیں, میں. لیکن اب جو قوانین کہتے ہیں سر ساتھ ساتھ کہ اب تو اپوزیشن لیڈر کی جو رائے ہے وہ تو بہت اہمیت کی حامل ہے. اب خالی حکومت تو نہیں کر سکتی یہ کام. حکومت یقیناً نہیں کر سکتی ہے, لیکن حکومت کا ہمیشہ ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور حکومت کے پاس مینج کرنے کے لیے بہت سارے انسٹرومنٹس موجود ہوتے ہیں. پی ٹی وی پہ بیٹھ کے ان انسٹرومنٹس پہ بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک, اچھا چلیں نہ بات کریں اس پہ. زرداری صاحب وغیرہ خاموش تھے پچھلے 1-2 ہفتے سے. اچانک آپ کو کس نے کہا؟ مطلب منظر عام پہ نہیں تھے, منظر عام پر پالیٹکس کبھی بھی نہیں ہوتی. لیکن اب تو آ گئی. اب تو وہ نتیجہ لے کر آئے. اچھا, جب پالیٹکس کی جا رہی ہوتی ہے, کس چیز کا نتیجہ سر؟ اس پالیٹکس کا جو وہ کر رہے تھے, ٹھیک, وہ روابط جن کے بارے میں آپ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں کہ وہ تھے کہ نہیں تھے, تیزی آ گئی, ہلکے ہو گئے, مہنگے ہو گئے, اونچے ہو گئے, نیچے ہو گئے, یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے ٹھیک. اور یہ ہمیشہ غیر جانبدار لوگوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو جب آپ چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ رہے تھے ماضی میں, تب آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی اپنی آنکھوں لیکن سے. زرداری صاحب تو ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس سارے معاملے میں. سندھ کی حد تک. اچھا, تو جو ان کا وزیر اعظم بننے کا خواب ہے, اگر قومی اسمبلی میں ان کو 172 ووٹ مل جائیں گے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. ٹھیک. اور وزیر اعظم صاحب نے یہ ٹھیک کہا کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کے ماہر ہیں, پیسے ویسے دے کے, تعلقات بنا کے یا کسی اور طریقے سے وہ لوگوں کو توڑ لیتے ہیں. سینٹ کے انتخابات میں کیا ہوا, میں کسی کو پہ الزام نہیں دینا چاہتا, بس ایسے یاد دلانا چاہتا ہوں. صحیح. چیئرمین سینٹ کیسے منتخب ہو گیا مجھے اور نہیں نون پتا. لیگ باوجود اس کے سینٹ میں انہوں نے کیا کیا, تیار ہے ان کے ساتھ ملنے کا. پالیٹکس ہے نا, ٹھیک, جہاں کمفرٹس ان کو ملیں گی وہ اپنا کام ویری کریں رائٹ, گے. ویری رائٹ. چیمہ صاحب یہ ذرا فرمائیے گا, ایک تو اگر کوئی جواب دینا چاہیں آپ رانا صاحب اور چودھری صاحب کی بات کا, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ بڑے پر اعتماد ہیں. آج پتہ نہیں کیا وجہ ہے, لیکن وہ بار نجی محفلوں میں بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے مقصد میں تقریباً کامیاب ہو گئے ہیں, بس اب یہ فارمیلٹی ہے. لیکن حکومت کے ایوانوں میں کوئی ہمیں گھبراہٹ بظاہر نظر نہیں آتی. ذرا آپ تھوڑی صورتحال واضح کر دیں. دیکھیں, میں دونوں ساتھیوں سے اتفاق کرتا ہوں, ان کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے, لیکن وجہ مختلف ہے. ٹائم کس چیز کا تھوڑا رہ گیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کے 2 کیسز بڑے آپ کہہ لیں کہ خطرناک نوعیت کے کیس ہیں, بڑے اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں. جی, یہ جو 16.3 ارب کا جو منی لانڈرنگ ہے, اس میں جو نوکروں کے اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں 25 ارب روپے آیا تھا, جس میں 16.3 ارب وہ ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے شوگر بزنس سے. اور رمضان شوگر مل کے سارے اکاؤنٹس ہیں, ذاتی ملازم ہیں, 14 لوگ ہیں. مقصود کے اکاؤنٹ میں 4 ارب تھا, چلو باقیوں کے بھی تھے اسی طرح. اور اس میں شہباز شریف صاحب خود استعمال کرتے رہے پیسے, ان کے اپنے اکاؤنٹ میں گئے, حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں جاتے رہے وہاں سے پیسے. پھر جہاں سے چیک آئے ان لوگوں کو نوکریاں دی گئیں, یا آپ کہہ لیں کہ گجرات شہر کی بیوٹیفیکیشن دی گئی. سو آپ کہہ لیں کہ کھرا جو ہے بڑا واضح ہے, مطلب ہر چیز جیسے کہتے ہیں رنگے ہاتھوں پکڑے جانا, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی تقریباً کوئی پراپرٹی جو تھی کوئی 10-12 ارب کروڑ کی, 10-12 کروڑ کی پراپرٹی ان کے آپ کہہ لیں کہ کچھ دور میں, پہلے دور میں 7 ارب کی ہو گئی. اور 7 ارب کا جو سفر ہے 10 کروڑ سے اس پراپرٹی نے جو کیا ہے یا ویلتھ نے کیا ہے, وہ 7 ارب کا سفر سارے کا سارا ٹی ٹی کے تھرو ہے. کوئی اس ملک کی آپ کہہ لیں سرزمین پاکستان سے وہ پیسے نہیں کمائے گئے, کسی پیسے پہ ٹیکس نہیں دیا گیا, کوئی کاروبار نہیں کیا گیا, کوئی کاروبار بتایا نہیں گیا. بتایا یہ گیا کہ باہر سے ٹی ٹی آئی تھی. صاحب ایک سوال سن لیجیے, پھر ساتھ ہی جواب دے دیں. ساتھ ہی جواب دے دیں. سوال یہ ہے کہ اب یہ کیسز جو ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, یہ عدالت نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, کب کرنا ہے یہ بہتر جانتی ہے عدالت یا جج صاحب جانتے ہیں. لیکن اس سٹیج پہ جب کہ ان کے پاس اپیل کا بھی حق ہوگا, تو ان کو اتنی جلدی کیوں ہے کہ یہ اگر واقعی ایسی بات ہے وہ کیسز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اگر حکومت میں آ گئے تب بھی کیسے, وہ ہماری عدلیہ تو آزاد ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے اسکیری ہیں, اس وقت وہ اندر جانے سے ڈرے ہوئے ہیں, وہ نااہل ہونے سے ڈرے ہوئے ہیں, اور جو ہے نا اس ڈر کو بڑھاوا دے رہے ہیں زرداری صاحب. اور زرداری صاحب کے پاس بھی آپ کو پتہ پیسے بڑے ہیں, اور دوسرا ان کو بڑا مان ہے کہ میں خرید و فروخت اچھی کر لیتا ہوں.
ایک باپ کی اپنے پیارے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک گفٹ ہوگا کہ وزارت عظمیٰ خرید کے دے دے ان کو. ادروائز تو ایک ریجنل پارٹی ہیں, چھوٹی پارٹی ہیں جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے 3 صوبوں میں. ایک صوبے میں ان کا سٹیک ہے تو وہاں پہ بھی شہری علاقوں میں نہیں ہے, وہ دیہاتی علاقوں میں ہے. تو وہ ایک ایسی اپرچونٹی کو تلاش کر رہے ہیں کہ جس میں تھن میجارٹی میں وہ کوئی ایسا کام دکھا سکے, کرتب کو جادو. باقی یہ بات ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اپوزیشن اتنی زیادہ کانفیڈنٹ کیوں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر 2 مہینے بعد, ہر 2-3 مہینے بعد ایک خبر آتی ہے. وہ کبھی خبر بلاول صاحب کو آ جاتی ہے, کبھی شہباز شریف کو آ جاتی ہے کہ جی آپ وزیر اعظم بننے والے ہیں, کبھی فضل الرحمان صاحب کو چلی جاتی ہے. 3 بندوں کو باری باری خبر جاتی ہے, پھر وہ خوش رہتا ہے, کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کچھ مسئلے سنائے جاتے ہیں, خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں. اچھا ایک چلیں آگے بڑھتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آگے بڑھتے ہیں چیمہ صاحب, آگے بڑھتے ہیں. ایک سوال مختصر چلتا ہے, مختصر سوال مختصر جواب, پھر آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ اتحادیوں کی مرہون منت ہے اس وقت, اور جو شخصیت ہے وزیر اعظم عمران خان کی, وہ یقیناً سوچتے ہوں گے, آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ اگلے الیکشن میں یا کوئی صورتحال ہوتی ہے سو ایسا مینڈیٹ لے کے آئیں کہ کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہ آ سکیں. اب کاف لیگ آپ کی اتحادی ہے, لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کاف لیگ کے وزراء اوپنلی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں, یا ایم کیو ایم کی جانب سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے. سو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تحریک انصاف سنگل ہینڈڈلی ایک میجورٹی لے کے آئے اگر آپ نے اپنا وہ امپلیمنٹ کرنا ہے ایجنڈا؟ دیکھیں بہتر ہونا تو ٹھیک ہے بات, آئیڈیل ہونا اور بات ہے, لیکن آئیڈیل ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں ہوتا. سو ہمارے ساتھ آئیڈیل نہیں ہے. اگلے الیکشن میں پتہ نہیں آئیڈیل ہونا ہے یا نہیں ہونا, لیکن سوری, لیکن سیاست میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا, لوگوں کے تحفظات کو ایڈریس کرنا, ڈفرینس آف اوپینین برداشت کرنا, ایک درمیانی راہ نکالنا, پریکٹیکل سولوشن نکالنا, یہ سیاست کا حسن بھی ہے, سیاست کی پریکٹیکلٹی بھی ہے, اور سیاست میں یہی ٹریننگ ہوتی ہے. یہی ٹریننگ ہوتی ہے, لہٰذا یہ ہم کر رہے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اور بڑے مارجن سے لارجسٹ پارٹی ہیں. ہمارے جو مخالف ہیں یہ تو 10-12 سارے پاکستان کے ووٹ کٹھے کریں, سارے پاکستان کے ووٹ کٹھے, ساری پارٹیوں کے ووٹ کٹھے کریں تو پھر شاید کو 18-20 بنائیں, تو وہ ان کے لیے, آپ کہہ لیں ان کے لیے زیادہ مشکل ہوگا, ہم سے کئی گنا مشکل ہوگا مینیج کرنا. چلیں واپس آتا ہوں چیمہ صاحب واپس آتا ہوں آپ کی جانب آتا ہوں. رانا صاحب یہ ذرا فرمائیں کہ شہباز شریف صاحب جو زرداری صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, آپ سیاست ہے, جیسے چودھری صاحب نے کہا کہ کل کے سیاسی دشمن آج کے سیاسی دوست بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کاف لیگ سے کوئی شاید رابطہ ہوا ہے یا ہوگا یا ملیں گے یا کیا کریں گے. آپ کے خیال میں شریف برادران جو ہیں وہ چودھری برادران کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ دیکھیں پولیٹکس میں اٹس این آرٹ آف پاسبلٹی, تو اس میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, پاسبل ہے, کئی دفعہ ہوا ہے اور ہو سکتی ہے. نہیں اور مخالفت 2000 آنورڈ تو نہیں ہوا. جی بالکل پاسبل, کیوں نہیں پاسبل, کیوں ہوا نہیں, میں نے کہا 2000 کاف لیگ اور نون لیگ, اگر انڈرسٹینڈنگ ہوئے اور ایک لائن آف ایکشن وہ سارے طے کر لیتے ہیں بیٹھ کے تو ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ایسا ہوا کوئی تو ایسی کون سی دشمنی ہے کہ جو گلف ہے دیٹ کین ناٹ بی برشڈ. لیکن میاں صاحب وہ جو فیصلے اٹک قلعے میں کیے تھے اس کی نفی کریں گے اگر؟ نہیں کوئی بات نہیں, نفی اب دیکھنا ہوتا ہے کہ فیصلے اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو ریویو بھی کیا جاتا ہے, ریوزٹ بھی کیا جاتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے شخصیات نے ایسے کیا اور کرنا پڑتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی ہستی نے کن کن لوگوں سے بات کی, یہ تو ہم دنیا دار سارے لوگ ہیں نا, اس لیے اصلاح احوال کے لیے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرنا, نیگوسیشن کرنا, پارلیمنٹ کرنا, گفتگو کرنا, اٹس اے ہیلتھی تھنگ. اس کو اگر کوئی صحافی خبر لکھے یا چودھری صاحب جیسا ایڈیٹر اس کے اوپر بیٹھا تو لکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے نواز شریف صاحب چودھری برادران سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں. نہیں گرانے کے لیے نہیں ہے, ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے. دیکھیں جو عوام الناس کا حال ہو گیا ہے, یہ عمران خان کی حکومت کا سوال نہیں ہے, یہ عوام کی مزری کا سوال ہے, ان کے افلاس کا سوال ہے, ان کی غربت کا سوال ہے, ان کے بچوں کی تعلیم کا سوال ہے, ان کے فیوچر کا سوال ہے, اور پھر ان دا لارجر پرسپیکٹو ملک کی سیفٹی کا خیال ہے. اور آپ کی اکنامک جو اٹانومی ہے, میری بات سنیں, ایک بڑا اہم سوال, کوئی ایک چھوٹے ایشوز نہیں, آپ کی اکنامک اٹانومی جو ہے اس کا سوال ہے, کوئی چھوٹے سوالات نہیں ہیں. آپ کی بات مان لی, لیکن اب سوال ایک اور بھی ہے جو میں نے آپ سے شروع میں پوچھا کہ اگر ایک ہفتے میں, جیسے آپ نے کہا نا کہ وقت کا تعین ہونا باقی ہے, 1 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں اگر آپ لوگ کامیاب ہو گئے
تو کیا آپ نے ہمیں لوگوں کو, عوام کو بتایا ہے کہ آپ کے پاس یہ راستہ ہے, آپ نے اس طریقے سے, یہ جو ساری خرابیاں حکومت کر گئی ہے ہم نے ایسے ٹھیک کرنی ہے؟ ذرا فیصلہ انہیں بتائیں گے, کیوں نہیں بتائیں نہیں گے؟ یہ تو سر کوئی ایسی بات نہیں, مطلب کوئی نہ کوئی عوام کو پتہ ہو, آپ کریں گے کیا؟ عوام کو بتائیں گے اور عوام پھر کو بتائیں گے بعد میں. بہتر پرفارم کر کے دکھائیں گے. پہلے بھی کیا ہے, ٹھیک چودھری صاحب ابھی جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اسی کا ثمر تھوڑا بہت ہے. جو آپ لائٹ میں بیٹھے ہیں نا, ان لوگوں کی محنت ہے. جو آپ چلتے ہیں یہاں کراچی پہنچ جاتے ہیں, ان لوگوں کی محنت ہے جی. اسی طرح جو سی پیک کی اب باتیں ہو رہی ہیں وہ ان لوگوں کی محنت ہے. جو آپ آرام سے بیٹھے ہیں نا انڈیا کے ہاتھوں, اور آپ کو ایک ڈیفنس امپریگنیبلٹی ملی ہوئی ہے, ان لوگوں کی محنت ہے. لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے. اپنے محسنین کے ساتھ ایسے نہیں کرتے. محسنین دیکھیں, بات سنیں, دیکھیں مجھے ایک نیوٹرل ہو کے بات کرنی ہے. وہ نہیں, ہم قوم کے محسنین میں آپ کی ذاتی بات نہیں کر رہا. آگے بڑھتے ہیں. چودھری صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو کاف لیگ اور نون لیگ کے رابطے کی خبر ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی دم ہے, یہ آگے جا کے کوئی مٹیریلائز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کاف کے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد جس وقت میاں صاحبان پاکستان آ گئے تو رائے ونڈ میں کھانے کا اہتمام کا فیصلہ کیا گیا تھا. کچھ لوگوں نے اس کو ہونے نہیں دیا. اگر وہ تناول فرما لیا جاتا تو معاملہ ٹھیک ہو جاتے. چودھری پرویز الہی صاحب نے میاں نواز شریف کے خلاف جب وہ چیف منسٹر تھے ایک کیمپین لانچ کی تھی شدت کے ساتھ, اور پھر انہوں نے ان کی جیپ اٹھائی تھی کندھوں پر ان کے لوگوں نے گجرات شہر میں. یہ کوئی انہونی نہیں ہے. اگر شیخ رشید اور عمران خان صاحب اکٹھے ہو سکتے ہیں, ایم کیو ایم اور عمران خان صاحب اکٹھے ہو سکتے ہیں, تو چودھری صاحبان اور ان کے اکٹھے ہونے میں کوئی اچنبھا نہیں ہوگا. اور پالیٹکس جیسے بھی رانا صاحب نے کہا, ناممکنات کو ممکنات بنانے کا ایک آرٹ ہے, ایک طریقہ ہے. اور اس سر بالکل آپ نے درست فرمایا, اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور کاف لیگ ہو سکتے ہیں. اور آپ کو وہ پین والا واقعہ بھی یاد ہوگا, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ اب اگر کاف لیگ کوئی بات کرتی ہے تو آپ کے خیال میں اگلی ڈسپنسیشن میں کیا چودھری پرویز الہی صاحب یہی پسند کریں گے کہ وہ چیف منسٹر ہو جو کہ 85 میں بن چکے ہیں؟ دیکھیں, میں اور آپ اگر پالیٹکس میں ہوں اور آپ اقتدار میں ہوں اور میں آپ کا ساتھی ہوں, اور مجھے یہ پتہ ہو کہ اگر میں پیچھے ہٹ جاؤں تو آپ کا اقتدار ختم ہو جائے گا, تو میں آپ سے لچک لینے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. اور جب آپ پھنسیں گے تب تک میں ایک ایک قدم آگے بڑھاؤں گا, اس لیے کہ ناممکنات کو ممکنات کرنا ہی پالیٹکس ہے. یہ کوئی طے شدہ اصول نہیں ہے. یہ موقع سے فائدہ اٹھانا اور موقع سے فائدہ نہ اٹھانا پالیٹکس میں حماقت ہے. بالکل ٹھیک. چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ بارہا دفعہ آپ نے اپوزیشن کو دعوت دی مختلف موضوعات پر بات کرنے کی. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ جس پہ اپوزیشن نہیں آئی, لیکن اپوزیشن کو انگیج ہم نے دیکھا کہ ماضی میں مختلف طریقوں سے رکھا جاتا تھا. لیکن اب جو ہے یہ خلیج ہے یہ اتنا ہمیں وسیع نظر آتا ہے کہ کسی قسم کی نہ بات چیت ہے نہ کچھ ہے, مطلب جس سے بظاہر ہو کہ کسی نہ کسی پولیٹیکل ڈائلاگ میں آپ لوگ انگیج ہیں. وہ چیز مسنگ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی حکمت عملی کے تحت ہے, باقاعدہ اس حکمت عملی کے تحت آپ لوگ اپوزیشن سے دور ہیں کسی بھی قسم کی سیاسی مشاورت میں آنے کے؟ دیکھیں, اس میں آپ کہہ لیں کہ جو اپوزیشن ہے یہ ڈینائل جو موڈ آف تھاٹ پروسیس ہے اس میں ہے. یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم اتنے امیر, ہمارے پاس اتنا پیسہ, پوری دنیا میں دولت پھیلی ہوئی, ہمارا ماڈل بڑا سکسیسفل کہ پیسے لوٹو, اکٹھے کرو, اس کو لگاؤ, بندے خرید لو, میڈیا خرید لو, باقی لوگ خریدو, اس سے ان سے اپنی تعریفیں کراؤ, ان سے ہسٹری لکھواؤ, انہی سے کالم لکھواؤ, اپنی پرفارمنس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرو, تو پھر بھی کوئی بندہ باہر سے آئے, عام آدمی ہو, یو کین سے کہ سفید پوش ہو, وہ آ کے وزیر اعظم بن جائے اور ہم باہر بیٹھے ہوں سارے. یہ مطلب آپ کہہ لیں ڈینائل میں ہے. ڈینائل میں ہے. تو آج بھی دیکھیں فرینکلی یہ جو مطلب ابھی رانا صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے ایسا کہا کہ ملک کی سیکورٹی کا معاملہ ہے. مطلب یہ غدار تو بڑے آرام سے ایک دوسرے کو کہہ دیتے تھے. نواز شریف صاحب بھی غدار ہے اس ملک کے, اور زرداری صاحب تو تھے ہی غدار, بے نظیر صاحب تو سیکورٹی رسک تھی ڈیفینیٹلی اس ملک کی, بھٹو صاحب نے یہ ملک توڑا تھا. یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ تھیں, اور آج بھی اس سٹیٹ آف مائنڈ سے نکلے نہیں ہیں. اس سٹیٹ آف مائنڈ سے نکلے نہیں ہیں. دیکھیں, انہوں نے مجھے تھوڑا سا وقت دینا, انہوں نے دو باتیں کی ہیں.
ہماری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی مزری کا معاملہ ہے. عوام کی مزری کا دو طریقے ہوتے ہیں پرفارمنس کے. گورنمنٹ کی پرفارمنس کے دو طریقے ہیں. یہ گورننس دو طرح کی ہے. ایک ہے کہ آپ کی گورننس کیسی ہے, اور دوسرا آپ کی جو آپ کا اکنامک پرفارمنس کیا ہے. گورنمنٹ آپ کی ہماری گورننس کے حوالے سے ان دنوں ہمیں 4 یا 5 انٹرنیشنل انڈورسمنٹ آئی ہیں. بلومبرگ نے کہا کہ پاکستان حیران کن طور پر بڑی تیزی سے ترقی کرنے والا ملک بن گیا. IMF نے کہا کہ پاکستان کی گروتھ جو ہے لانگ لاسٹنگ ہے, فاسٹ ہے اور انکلوسیو ہے, یعنی سارے سیگمنٹ ترقی کر رہے ہیں. اور اگلی بات ان کا جاب رچ ہے. پھر آپ کو کلائمیٹ چینج کی دنیا کی لیڈرشپ ملی. آپ کے 10 ارب درختوں کو دنیا میں پوری میں ریکگنائز کیا گیا. آپ کو لیڈرشپ ملی, آپ کو میزبانی ملی اس کی. پھر احساس پروگرام کو کہا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا سیفٹی نیٹ کا, عوامی سیفٹی نیٹ کا ایک سوال پروگرام ہے جو کہ بڑا بھی ہے اور شفاف ہے. سوال سنیے گا چیمہ صاحب. پھر آپ جی سوال سنیے. ایک منٹ کو ٹائم دے رہا میں جی. اچھا دوسرا دیکھیں اس میں دیکھیں ایک کلائمیٹ چینج. پھر کرونا مینجمنٹ میں تین ابھی تک آڈٹ ہوئے ہیں. تینوں آڈٹ میں یا ہم نمبر 1 تھے یا نمبر 2 تھے یا نمبر 3 تھے. گورننس یہ ہوتی ہے. پھر گورننس ہے ٹیکس کلیکشن کیسی ہے آپ کی. پچھلے سال 800 ارب ٹیکس بڑھا ہے, اس سال 1300 ارب ٹیکس بڑھ رہا ہے, اگلے سال پھر 1200 ارب ٹیکس بڑھ رہا ہے. پھر کبھی ہوا ہے کہ آپ کی اکانومی پیچھے جائے اور ٹیکس بڑھے. یہاں پہ 17% بجلی کی کنزمپشن بڑھ گئی ہے, 17% تیل کی کنزمپشن بڑھی ہے, 12% بجلی کی کنزمپشن. اچھا ایک سوال سن لیں, ایک سوال سن لیں. یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں چیمہ صاحب, سوال سن لیں. اب یہ اپوزیشن ان باتوں کو نہیں مانتی, پہلی بات تو یہ. دوسری بات مطلب یہ کہ حکومت کہہ رہی ہے یا رپورٹس ہیں اپوزیشن ڈینائل موڈ جیسے آپ نے بھی کہا. سوال یہ ہے کہ اپوزیشن اگر اتنا ان کے درمیان رابطہ ہوتا یا وہ کرنا چاہتے تو کئی موقع آئے تھے ماضی میں بھی کہ بآسانی وہ حکومت کو گھر بھیج سکتے تھے. بجٹ اگر پاس نہ ہونے دیتے حکومت گھر جا سکتی تھی. سو اس موقع پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ جب یہ بات کر رہے ہیں اسپیسیفکلی اس موقع پہ آج اس مہینے میں فروری کے, یہ کس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ ہمیں ہر 2 مہینے بعد بھیجتے ہیں. جب وزیر اعظم کے حلف اٹھانے کی تقریب انہوں نے نہیں ہونے دی, حلف اٹھانے کی جو پہلی سپیچ تھی وہ نہیں کرنے دی. ہم کیسے مان لیں کہ ان کے پاس موقع تھے؟ یہ ڈینائل والے لوگ, غیر جمہوری لوگ, جن کے گھر میں 3 نسلوں سے نالائق بچوں کو, جنہوں نے یہ کہتے ہیں کہ میری نالائق بیٹی میرا نالائق بیٹا, اس کو اس ملک کی زبان آتی ہو یا نہ آتی ہو, وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا یا اس ملک کی وزیر اعظم بنے گی. ہم کتنے بھی نالائق ہوں, شریفوں کے گھر سے باہر کوئی چیز نہیں نکلے گی. ان میں اتنا حوصلہ کہاں آ گیا کہ یہ ہمیں گھر بھیج سکتے تھے اور یہ نہیں بھیجا. ہم ان کی ایک بھی کوئی جسے کہتے ہیں نارمل, ہم نے سچی بات ہے, میں پورے ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کی نارمل حرکت نہیں دیکھی. یہ بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں, یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی عام آدمی بن سکتا ہے. میں بالکل پرسنل نہیں ہو رہا, میں پرسنل نہیں ہو رہا, یہ بیمار ذہنیت کی بات کر رہا ہوں میں, کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ عام آدمی بن سکتا ہے. سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر, جیسے باپ کا خریدا ہوا ملک ہے, یہ باپ نے فتح کیا ہوا ہے کہ یہاں سے آپ پیسے لوٹ لیں, آپ قانون توڑیں, آپ کو سزا ہو, پھر بھی آپ لندن میں رہیں, وہاں بیٹھ کے آپ وہاں بیٹھ کے آپ بریک لے لوں چیمہ صاحب, پھر آپ جانب دوبارہ میں واپس آتا ہوں. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں اس وقت اپوزیشن اور حکومت کے مابین جو ایک وقت سیاسی مخاصمت ہمیں نظر آ رہی ہے. رانا مقبول صاحب, عظیم چودھری صاحب اور جمشید اقبال چیمہ صاحب ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب وقفے سے پہلے چیمہ صاحب کئی باتیں کر رہے تھے, حکومت نے ابھی تک جو اچیومنٹس حاصل کیے ہیں وہ اس کی بات کر رہے تھے, اور کہتے کہ ایسی کوئی اس میں مطلب وزن والی بات نہیں ہے کہ آپ انہیں گھر بھیج سکتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس کئی موقع آئے ماضی میں, اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ سینٹ سے جو یہ اسٹیٹ بینک والا بل پاس ہوا وہ بھی ہو گیا. سو اپوزیشن سم ہاؤ دی ادر ناکام رہی ہے. آپ لوگ اس کی کیا وجہ تھی, اور اب آپ اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں کہ اس دفعہ آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ میں چیمہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ڈکشن استعمال کرتے ہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ سچتا نہیں. کسی کے بچوں کے بارے میں بات کرنا, بیٹیوں کے بارے میں بات کرنا, ان کی تعلیم اور کوالیفیکیشن کے بارے میں بات کرنا, اور آؤٹ رائٹ کنڈمنیشن کرنا اس طرح, جیسے آپ نے بھی کہا کہ پرسنل اور سبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات نہیں. میں ان سے بڑے احترام کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ڈکشن پہ ذرا غور کریں. تو میں نہیں چاہتا کہ ہم بھی کچھ طرح کی بات کریں.
अब आप आइए, ये कहते हैं कि बड़े अच्छे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्या कहा आपके बारे में, ये भी तो ज़रा बताएं, जो सबसे अहम इशू है, क्या कहा, कितना क्रेडिट दिया है ब्लूमबर्ग ने और फलाने ने। अब जो 2019 में चीनी का स्कैंडल हुआ जिसमें 184 अरब रुपए खाए पिए गए, वो कहाँ गए? वेयर इज योर इन्वेस्टिगेशन, वेयर इज योर एक्शन टेकन अंडर लॉ, जो आप कहते हैं गवर्नेंस है। और 2020 में जो गंदम का स्कैंडल हो, गंदम आप जिसने फूड बास्केट, ये इलाका जो है, आप गंदम को इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ की आपकी स्ट्रेटजी, कहाँ की गवर्नेंस है? और उसमें 280 अरब रुपया कहाँ गया? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सही, आपने डिटरमिन किया। और 20 में ही पेट्रोल के 20 अरब रुपए जो जिस तरह पिलफरेज हुई है सबको पता है। और इसी तरह एनर्जी सेक्टर में आप LNG में 100 अरब रुपया जो है वो गुम हुआ है। तो ये चीमा साहब चूँकि बड़े ये इफेक्टिव हैं अपनी पार्टी में, ये तो कुछ करके दिखाएं, लोगों को तो सामने लाएं, उनके खिलाफ कोई एक्शन तो लें, उनको प्रोसिक्यूट तो करें, कुछ रिकवरी तो करें, कुछ पता लगे कि ये गवर्नेंस हो रही है। ये तो यहाँ तक है, बाकी रह गई मैनेजमेंट। मैं आई एम सॉरी टू से कि हमारे दोस्त जो हैं दे आर टोटल फेलियर इन साइंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आपको सब्ज बाग दिखा देंगे बहुत बड़ा, ठीक, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट चलें, ये तो उनकी बात का जवाब हो गया। अब दीदी मेरा मैं अब यही मेरा अर्ज कर रहा सवाल हूँ, है। जवाब नहीं मैं दे रहा, अच्छा। मैं तो एक फैक्ट्स आपके सामने कर रहा हूँ, कोई इसमें कुछ। अब मेरे सवाल की तरफ आ जाइए। अब एक मैं छोटी सी बात, डॉलर जो है जब वो 15% रात कम हो जाता है तो पूछा जाता है प्राइम साहब, कहते हैं मेरे तो मीडिया से पता चला है, ये किस तरह की ग्रिप है, किस तरह की ग्रेस्प है, किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह का कंट्रोल है। ठीक, ये चीज़ें जो है ना चलें। साइंस ऑफ गवर्नेंस में बहुत अहम है। ठीक, आप क्या फरमा रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल आपसे ये था कि माजी में आपको मौके मिले, बावजूद इसके वो मौके फॉर वन रीजन और अनदर, पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं दिया, कभी स्टेट बैंक वाला जो है अभी ये बिल हुआ, इसमें पता नहीं आपके सेनेटर्स कहाँ चले गए, तो ये मौके जब आपको मिले तो वो आप उसमें कोई फ़ायदा नहीं उठा सके, तो अब आप कैसे फ़ायदा उठाएंगे? मतलब जो आपके साथ किसी दूसरी सियासी जमात ने जो आपकी सफ़ों में खड़ी देखिए, है। लोग जो हैं पार्टीज, इंडिविजुअल्स अपनी जो स्लिप्स हैं गलतियों से सीखते हैं, और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस हुए हैं पिछले दिनों में, जो हमें पता चला है, इन सारी चीज़ों पे गौर हुआ है, और कौन कौन से एरियाज ऑफ वीकनेसेस जो रह गए थे वो नहीं होने चाहिए, उनको एड्रेस किया जाए। और उम्मीद है कि वो एरिया ऑफ वीकनेसेस उस तरह नहीं होंगे, अनकवर्ड छोड़े जाएंगे जिस तरह पहले छोड़े गए। वेरी राइट। इसलिए अब ये सारी की सारी ऑपोजिशन, बट आई अंडरस्टैंड एक रिजॉल्व के साथ दे आर गेटिंग टुगेदर, तो मेरा ख्याल इसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे। और जो लॉन्ग मार्च है, मैं चूँकि इस चीज़ का बड़ा एडमायरर हूँ कि डेमोक्रेसी में पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है ये बड़ी अहम चीज़ होती है। लॉन्ग मार्च आपको को मोज नहीं करके देगा, लेकिन दैट विल बी मैनिफेस्टेशन ऑफ द पब्लिक ओपिनियन इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर। ठीक, ठीक। आप इन्हीं चीज़ों के असरात देखते हैं कि गवर्नमेंट सारे के सारे बाई इलेक्शन हार गई, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हार गई। आप चीमा साहब अगर इससे भी इनकार कर दें तो मैं तो कहूँगा भी ठीक कह रहे हैं, चलें, ठीक मैं तो उनसे डिसएग्री नहीं करूँगा। वेरी राइट। अजीम चौधरी साहब, ये जो उन्होंने कहा ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग करते क्या है, ये ज़रा समझाएं आज हमें। कि एक तो चीज़ तय है कि नंबर गेम है जी, जिसके पास 172 होगा वो अपनी हुकूमत बना लेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किस जमात के कितने हैं, किसको कैसे तोड़ना है, अगर वो साथ आ जाएं, मतलब इसमें किसी किस्म की ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं चाहिए, हिसाब है सीधा सीधा। क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग इस पे हो रही है कि आप क्या लेंगे, हमें क्या मिलेगा, किस मेरा तरीके से ख्याल है आगे वो चलेंगे? स्टेज नहीं अभी आई स्टेज हुई, नहीं आई। अभी नहीं आई, नहीं, वो स्टेज अभी दूर है थोड़ी। अगर एक हफ्ते के अंदर ये कोई काम करते हैं, मिसाल मेरा के नहीं तौर ख्याल कि एक हफ्ते में ये नहीं काम कर सकेंगे, इसके लिए कुछ और वक्त इनको चाहिए। पे। अच्छा, और अभी तो ये ख्याल तो जो कहते हैं है ना लॉन्ग मार्च से पहले आप बिलावल साहब ने कहा तो 27 को है ना लॉन्ग मार्च, तो आप एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, एक वो तो महीने ले जाएं, 1.5 महीना कर लें। एक महीने में शायद ये अपने तरीक़ाकार के मुताबिक चीज़ों को आगे लेके चलें। जैसे आपने कहा कि जिसके पास नंबर होगा, जब हुकूमत बन रही होती है तब भी नंबर्स की खेल होती है, और हुकूमत को अगर फारिग कराना हो, अदम एतमाद लानी हो, तो तब भी नंबर्स की गेम है। तरीक़ाकार वही होगा जो नंबर इकट्ठा करने के लिए था, नंबर बिखेरने के लिए भी वही तरीक़ाकार होगा, किसी दूसरी जगह पर इकट्ठे होने होंगे ना 172। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर वोट नहीं दिया जाएगा तो रुकनियत ख़त्म हो जाएगी, और जो आम कानून है उस पर रुकनियत ने ख़त्म नहीं होना। सही, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली पाबंदी है एक। अब देखते हैं कि कितने लोग जो हैं वो डिफाई करने की कोशिश करेंगे
کیا دفاع کوئی کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، یہ تو وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ ہاں تحریک پیش ہو جائے، لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، پتہ چل جائے کیا ہوا، جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا چھانگا مانگا میں بھی ہوا، میریٹ میں بھی ہوا، شاید اور جگہوں پہ بھی ہوا، لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اگر یہ کر گزرے ٹھیک، تو پھر وہ تمام ذمہ داریاں جو عمران خان صاحب پوری نہیں کر سکے ان کو پوری کر کے دینی ہوں گی۔ ایک ایکڈیمک سا سوال ہے، وہ یہ کہ آئینی حق ہے اپوزیشن کا، وہ کبھی بھی عدم اعتماد لے کے آ سکتی ہے، لیکن ایک آئینی جمہوریت میں، ایک پارلیمانی نظام میں آپ کے خیال میں یہ ایک ناپسندیدہ فعل نہیں ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، پسندیدہ یہ ڈیموکریٹک ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے۔ بالکل، میں نے وہی کہا۔ اگر کانسٹیٹیوشنل نہ ہوتا تو میں کہتا کہ نہیں ناپسندیدہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جب کانسٹیٹیوشن یہ کہہ رہا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن کو آپ کو پورے کے پورے کو ماننا ہے، آپ آدھے کو نہیں مان سکتے۔ میں آپ کا یہ سوال کا مقصد یہ تھا کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ رکنیت ختم ہوگی، جو آپ نے قدغن لگائی ہے کہ آپ کی جماعت ہے وہ ایک مینڈیٹ لے کے آئی ہے اور آپ کی جماعت کا کوئی فرد یا کوئی ایم این اے اس چیز پر آپ کی جماعت کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتا، تو یہ بھی پابندی آئین لگاتا ہے؟ یہ پابندی جو آئین نے لگا رکھی ہے وہ پوری کی پوری جماعت پر نہیں لگائی ہوئی۔ 51% اگر ایک طرف ہو جائیں تو 49 جو ہیں وہ بیچارے سیٹوں سے چلے جائیں گے، 51 نہیں جائیں وہ گے، تو جماعت ہی تبدیل ہو جائے گی، تو ایسا ہی ہے نا، تناسبی تبدیل ایسا ہی ہے نا، ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اگر میں وہ جو فکرہ کہہ رہا تھا آپ کی اجازت سے پورا کرتا ہوں، وہ تمام چیزیں جو آج یہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اگر یہ 1.5 برس میں اس کو پورا نہ کر سکے تو اگلا الیکشن ان کو کون جیتنے دے گا؟ بالکل صحیح بات ہے، کارکردگی۔ یہی پبلک جس کی موٹیویشن کی رانا صاحب بات کر رہے ہیں، رانا صاحب تو میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اچھا ایک سوال، دوست ہیں، عزیز ہیں۔ یہ آپ نے بڑا اہم بات کی ہے چیمہ صاحب، آپ اس پہ اظہار خیال کریں چودھری صاحب پہلے آپ سے، کہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک اگر آپ خاص طور پہ نون لیگ کے رہنماؤں سے ملاقات کریں، بات کریں، تو وہ کہتے تھے جی کہ ہمیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی اس طریقے سے جا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن تک جو ہے نا ان کو ایک ووٹ نہیں پڑنا، یہ نون لیگ والے کہا کرتے تھے۔ سو اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے رانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اتنی بیڈ گورننس ہے یا کرپشن ہے یا واٹ ایور، سو پھر تو یہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے یہ کوئی ہمدردی کر رہے ہیں اگر یہ کام کریں گے؟ آپ جب پہلے ایک اسٹریٹجی کے تحت آئے ہیں تو اس کو فالو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا جواب تو یہ دیں گے کہ یہ ہمدردی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن اگر یہ اس معیار پر پورا نہ اتر سکے تو اگلے الیکشن میں ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گی۔ ان کے پاس 2 راستے ہوں گے، یا تو یہ فوری انتخاب کا اعلان کر دیں گے یا یہ سال اسمبلی کی مدت بڑھائیں گے۔ اب یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ہم بھی ان کے منتظر ہوں گے، تا وقت ہے کہ ان کا پلان سامنے نہیں آئے گا کہ انہوں نے حکومت کرنی کیسے ہے، انتخاب کروانا کیسے ہے اور کب کروانا ہے، تب تک اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر حکومت کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر بھی ہمیں ان چیزوں کو پھر سیریسلی یہ لینا ناکام چاہیے۔ ہو جائیں گے۔ بے نظیر صاحبہ کے خلاف بھی تو ناکام ہوئی تھی، لیکن حکومت جو تھی وہ چلتی رہی، تب کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ کے پاس اور اختیار تھا، وہ اختیار استعمال ہو گیا تھا، اب وہ اختیار نہیں ہے۔ پھر عمران خان صاحب کے پاس ایک نئی قوت ہوگی اور ان کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوگا اپنی قوت کو صرف کرنے کا اور ڈیلیور کرنے کا۔ اگر وہ قوت کے ساتھ ڈیلیور کر گئے تو پھر جیتیں گے، نہیں تو اللہ حافظ ہوگا۔ میں یہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں، جیسا ہم نے کہی ہے، انہوں نے صحیح بات کی ہے۔ یہ جو ہے نا جی اپنی سیٹ ضائع ہونے کی بات جو ہے وہ ود ان دا پارٹی ہے، یہ رول جو ہے لا اپلائی نہیں کرتا ایلائز کو۔ ایلائز دے آر انڈیپینڈنٹ ان یوزنگ دیئر ووٹ، وچ ایور پرسن، وہی میں بات کر رہا ہوں نا، یہی بات کر رہا ہوں نا۔ اگر ود ان دا پارٹی ہو پھر تو یہ اپلائی کرتا ہے، اگر ایلائز جو ہیں وہ آپ کا ٹارگٹ الائز ہے، obviously یہی ہوگا، آپ کا ٹارگٹ ویسے نور عالم جیسے بھی شخصیات ہو سکتا ہے تو وہ کلاز لگ جائے گی نا۔ خیر اینی ویز، جمشید اقبال چیمہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے لگی تو کیا ہے؟ یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن اس وقت جس انداز سے کام کر رہی ہے، بالکل پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کی؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ بڑے سخت قسم کے بیانات آ رہے ہیں حکومتی حلقوں کی جانب سے اور کاؤنٹر ایلیگیشن زیادہ ہیں، سو کیا بہتر نہیں ہے حکومت اپنی کارکردگی دکھا کر ان کے منہ بند کرے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر جو ایلیگیشنز ہیں یا بیانات ہیں یہ ضروری ہیں دینے تاکہ آپ ان کے پروپیگنڈا کو، جو آپ سمجھتے ہیں پروپیگنڈا ہے، اس کو آپ زائل کر سکیں؟
देखिए पहली बात तो ये कि हम यही करते हैं कि ये तो आते हैं कहते हैं बेड़ा गर्क हो गया, स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं, बेड़ा गर्क हो गया, कख नहीं बचा, मिजरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हम कहते हैं कि देखें ये सारी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, असल बात होती है फिगर, जो झूठ नहीं होती वो सच होती है, या वो होती है या नहीं होती, और सिर्फ इतना इख्तलाफ होता है कि उसको चेक कर लें। हम कह रहे हैं कि अगर हमने एक्सपोर्ट बढ़ा लिया है, हमने आप कह लें कि 30 साल बाद, कई साल बाद हमने आप कह लें कि एक्सपोर्ट बढ़ाई है, फिर हमने रेमिटेंस बढ़ा लिया है, हमने टैक्स कलेक्शन ज़्यादा की, 900 किया, फिर 1300 किया, फिर 1200 करने जा रहे हैं। हमने अगर आप कह लें कि इस मुल्क में 60% ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है इस मुल्क की कारपोरेट को। इस मुल्क में अगर आप कह लें कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ट्रैक्टर पूरे नहीं आ रहे, कारें पूरी नहीं आ रही, यहाँ पर मोटरसाइकिल पूरे नहीं आ रहे, मशीनें पूरी नहीं आ रही, यहाँ पे फ़ोन की बात, मतलब कोई चीज़ आप देखें, कोई इंडिकेटर देखें, इस मुल्क के 95 लाख लोग बाहर गए हैं, खुशहाल हुए हैं। किसान को फी कराना 1,65,000 रुपये सिर्फ 5 बड़ी फसलों में ज़्यादा मिला है। फिर भी अगर लोगों का बेड़ा गर्क हो गया, इकानमी अगर प्रोग्राम में मियां नवाज शरीफ साहब की इकानमी, मैं आपसे सवाल आपसे पूछना, अगर मियां नवाज शरीफ साहब की इकानमी है, ठीक, जी, आपसे सवाल इकानमी हो सकती है खराब हो, बाकी दुनिया की तो ठीक हुई है। वेरी राइट, दूसरी इसमें एक सवाल, एक मिनट, एक फिक्रा मैं कह रहा हूं। अगला उन्होंने कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में देखें 2 बातें की हैं उसने कहा है कि ये मुल्क एलीट कैप्चर है, परसेप्शन ये है कि ये मुल्क एलीट कैप्चर्ड है, दूसरा क्या रूल ऑफ लॉ नहीं। फाइनेंशियल करप्शन, ये दोनों बातें ठीक है, 100% ठीक है। अगर एक बंदे को 2 अदालतों ने सजा दी है, वो इस मुल्क से बाहर बैठा है, उसकी बेटी अपने घर बैठी है, छोटे भाई की 16.3 अरब के पैसे सामने आए हैं, वो घर बैठा है, जैसा फैसला करते हैं तो फिर एलीट कैप्चर तो है। नाउ लिसन चीमा साहब, सवाल सुने मेरा। सवाल ये कि आप जो भी कुछ करें, चाहे आप पाकिस्तान में दूध शहद की नदियां बहा लें, अगर आपके एलाइज आपके साथ ना हो, नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो आपकी हुकूमत कायम नहीं रह सकती, ये तो फैक्ट है। और अभी बरमला राना साहब ने फरमाया कि हमारा टारगेट एलाइज हैं, यानी कि काफ लीग और MQM। माजी में काफ लीग भी आपके साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है, MQM भी कर चुकी है। तो ये बताएं कि ये जो इत्तेहादी हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए आपने, या कोई अभी भी आप डाउटफुल हैं कि वो कोई ऐसी बात ना करें? देखें, ये सियासतदानों के बड़े पेट लफ्ज़ हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने अभी आप कह लें कि हमारे कंसर्न हैं, हम ये आप कह लें कि अपोजिशन के साथ भी, अपोजिशन जैसे बयान दिए, गवर्नमेंट के साथ रहते हैं, और स्पेशली जब थिन मेजॉरिटी होती है तो इनका बिगड़ता कुछ नहीं है, रिटर्न बढ़ जाता है। सो आप कह लें कि चलता रहेगा, ये तो पिछले 3.5 साल चल रहा है, आइंदा भी चलता रहेगा। ये अलाइज के ये फ़िक्रे बड़े पेट फिक्रे हैं। जब भी बजट पास होना होगा, जब भी कानून पास होना होगा, ये कॉमन है, ये इसमें कोई नई बात नहीं, कोई खबरियत नहीं। खबरें 2 है, एक ये है कि मियाँ साहब को जल्दी थी, दूसरा ये है कि आपने बड़ी कामयाबियां ली चाइना के विज़िट से, और आगे रशिया का विज़िट आ रहा है। जब तक रशिया का विज़िट नहीं आएगा, ये एंगलिंग होती रहेगी मीडिया में। इमरान, यहाँ खबर होनी चाहिए थी कि 20 अरब डॉलर की यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है। मियाँ साहब जो पैसे चाइना से लेके आए वो ज़्यादातर कर्जे थे, आज जो पैसे आ रहे हैं वो सारी इन्वेस्टमेंट है। आपने जो ये उस पर बात होनी थी, बात हो रही है, कि जनाब नंबर क्या है, ये है, वो है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है सोसाइटी में। रशियन कनेक्शन की बात अभी नहीं करते साहब, वो फिर गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, वो कहाँ से कहाँ बात निकल जाएगी, उस पर बात अभी नहीं करते। लेकिन आपका पॉइंट आ गया। फाइनली जी राना साहब ये फरमाएं कि आपने कहा कि इत्तेहादी टारगेट हैं, कैसे टारगेट हैं? मतलब आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत का साथ छोड़ के हमारे साथ आ जाएं, या देखिए परसुएशन नहीं होती है ना जी, मुख्तलिफ तरीक़ों से परसुएशन कर रहे हैं, न सिर्फ इत्तेहादी, दूसरे लोग भी फ्रॉम विद इन द पार्टीज भी हो सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, सवाल के साथ करें। सवाल है कि ऐसी क्या बात है कि जो आपको पता और इत्तेहादियों को नहीं पता? अगर आप समझते हैं कि ये सूरत हाल है, मुआशी, खारजा पॉलिसी, ताल्लुकात, ऐसी क्या बात है कि जो आपको मालूम है इत्तेहादियों को नहीं मालूम? ये इंडोक्ट्रिनेट करने वाली बात है, बार बार बात की जाती है। वो भी देखते हैं कि पब्लिक का माइंड क्या है, क्यों हार रहे हैं ये इलेक्शंस, ये कंटोनमेंट में क्यों इलेक्शंस आ रहे हैं, ये KP में क्यों हार रहे हैं, सारे बाई इलेक्शंस क्यों हार रहे हैं। बूंद की नब्ज़ जो पॉलिटिशियन है उसका नब्ज़ पे हाथ होता है। लेकिन इत्तेहादियों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। उन्होंने इलेक्शन में अपना इलेक्शन लड़ना है, हो सकता है तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन बात कर रहा हूँ, वो भी तो व्हाई शुड दे बी स्टेइंग फॉर गुड विद एन अनपॉपुलर पार्टी। लेकिन एक सवाल और है, इत्तेहादी वो जो काबीना है वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना चोई साहब, तो जब काबीना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इत्तेहादी का मतलब ये नहीं कि आप इत्तेहादी हैं, कोई स्टपनी है, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट।
اگر آپ حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کاف لیگ پہ بھی تنقید کر رہے ہیں, MQM پہ بھی تنقید کر رہے ہیں, بیکاز دے آر دا گورنمنٹ. دیکھیں یہ ان کا اپنی ثوابدید ہے, نہیں میں سوال پوچھ کس پہ تنقید کرتے ہیں کس پہ نہیں کرتے, اس لیے یہ ایک نہیں آپ یہ آپ ہونا. دیکھیں آپ سوال کوئی پتہ نہیں کہ کس طرح کا پیچیدہ میری سمجھ میں نہیں آ سر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھا دیں جی میں سوال سمجھا کیا رہا ہے. ہوں, چوہدری صاحب بھی سمجھا دیں گے. سوال یہ ہے سر کہ MQM اور پاکستان مسلم لیگ کاف آپ انہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ حکومت ہیں, تحریک انصاف کے ساتھ مل کے وہ ایک چاہے چھوٹے حصہ رکھتے ہیں لیکن دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ. اگر آپ کہتے ہیں کہ کرپشن ہے, بیڈ گورننس ہے, تو MQM اینڈ Q لیگ از ایکولی رسپانسبل آپ کے اس بیان کے مطابق. نہیں ایکولی رسپانسبل ہو یا نہ ہو, وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کیا سن رہے ہیں, MQM والے کیا کہہ رہے تھے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی جو ہیں اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہمارا تو بہت نقصان ہوا ہے, ہم بڑے پریشان ہیں, یہی کہہ رہے تھے نا. اس لیے ایک کلیکٹیو ویو ہے, اس کو آپ شاید فلسفی سے چینج نہیں کر سکتے. یہ دیکھنا یہ ہے کہ پبلک رسپانس کیا ہے, عوام الناس کا رسپانس کیا ہے. ٹھیک ٹھیک. اب آپ میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. انہوں نے کہا جی کہ وہ 2 دفعہ جو ہے کنوکٹ ہوئے میاں نواز. میں چونکہ لاء کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, آپ یہ ذرا دیکھ لیں جو ان کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, کبھی ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ رائٹ جو ہے رائٹ آف اپیل ختم کر دیا جائے؟ ایک بات پہ جی ایسٹ نہیں وہ ڈکلیئر کیا, تنخواہ نہیں لی, اور میری عرض سن لیں نا اس پہ. اب جو سپریم کورٹ میں بات ختم کر رہا ہوں, سپریم کورٹ کی بار جو گئی ہے اب دودھ پانی پانی ہو جائے گا. آگے آئیے جو انہوں نے دوسرے کنوکشن کی بات کی, میں عرض کروں گا ان سے آپ کے خیال میں جسٹس جج بشیر چلیں وہ پھر جج صاحبان کے پھر وہ جواب آ جائے گا, فیصلہ پڑھ لینا, وہ ساری بات آپ کئی دفعہ سر کر چکے ہیں نا, تو وہ بات ہو گئی. چودھری صاحب فائنلی جی یہ ذرا فرما دیں جو میں نے گزارش کی تھی کہ MQM اور کاف لیگ بھی تو اتنے ہی شریک ہیں جرم میں, اگر یہ سمجھتے ہیں حکومت جرم دار ہے, اور انہی وہ کہتے ہیں نا کو اکمپلسز سے کے ساتھ آپ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بنا. دیکھیں MQM کا تو ایک ٹرینڈ ہے, میں پہلے اس پہ بات کر چکا ہوں, ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. چودھری صاحبان جو ہیں وہ مسلم لیگ کے نام پر کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں, اگر انہیں اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ ان کے مفادات اور ان کی خواہشات کے مطابق چیزوں کو دیکھ لیا جائے گا, تو وہ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے بھلے وہ کتنے ہی پرانا ہو وہ اکٹھے ہونے کو تیار. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کو آپ پرسویٹ کرتے ہیں. طارق بشیر چیمہ جو کہتے ہیں آپ کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو پرسویٹ کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ جی آپ یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے. اس لیے کہ وہ جب سب کے سب ووٹ دیں گے تو ان پر ڈیفیکشن کلاز نہیں لگے گا. نہ میں یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کا مقصد کیا ہے کہ جی ملک کو برباد کر دیا حکومت نے اور ان سے جان چھڑانی ہے. بھئی کاف لیگ اور MQM بھی تو اس بربادی میں شامل ہیں, ان کو پھر ساتھ ہی. ورلڈ کپ میں توصیف کی کتنی بات ہوتی ہے, رمیز کی کتنی بات ہوتی ہے, جو کرکٹ کا جیتا تھا, ایک ہی شخص کی بات ہوتی ہے. تو جب بات ہوگی تو لیڈر کی بات ہوگی. نہیں لیڈر کی بات ہوگی, بس وہی ہوگی, لیکن انہی کے ساتھیوں کے ساتھ باقی ساتھیوں کو لوگ بھول جاتے ہیں. ساتھیوں کو بھول جاتے ہیں. چلیں بہت شکریہ آپ کا عظیم چودھری صاحب, رانا مقبول صاحب, جمشید اقبال چیمہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.